العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما نافعا فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد بہت شکر گزار عبدالرؤوف بھائی کا اور میرے برادر اکمل سید امجد بھائی کا کہ بڑی عزتوں سے نوازا. موضوع پر کافی گفتگو امجد بھائی کر چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور جو آپ نے سنا اسے یاد رکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. مختصراً چند باتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کے حسب نسب اور اس سے متعلق جو نصیحت آموز چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ گفتگو سے مناسبت بھی ہو جائے اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کی وجہ سے جو سعادتیں امجد بھائی کو ملی ہیں وہ سعادتوں میں میرا بھی کہیں نہ کہیں حصہ شامل ہو جائے. پہلی بات تو یہ رکھیے گا ذہن میں اپنے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب مبارک حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب ہے، اور وہ اس طرح سے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دو اولادیں تھیں، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام سے بنی اسرائیل کے باقی انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے کہ جن میں حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت ایوب علیہم السلام کثیر انبیاء و مرسلین اس شجرہ مبارکہ سے تشریف لائے. اور عرب کی تاریخ پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو عرب کے جغرافیائی حدود کی طرف آپ توجہ کریں گے تو عرب میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فقط واحد نبی ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب سے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کا نسب ملتا ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں تشریف فرما ہوئے. تو یہ عقیدہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب مبارک چلتا چلتا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے. اور یاد رکھیے اس بات کو بھی کہ اللہ تبارک و تعالی کو جب اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمانا ہوا تو جہاں دعائے خلیل علیہ السلام موجود ہے، جہاں بشارت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہے، وہیں رب کائنات جل جلالہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان جو عرصہ گزرتا ہے اتنا سارا، اس عرصے میں اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے اللہ نے کسی نبی کو پیدا ہی نہیں فرمایا. اس نسل مبارکہ سے صرف اور صرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ جو اس پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر کے اس کائنات میں تشریف فرما ہوئے. تو یہ خوب ذہن میں رکھیے گا عقیدہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو جو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمائے گئے انہیں بھیجا، اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے فقط میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں بھیجا اور ہم سب کی ہدایت کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہادی اور رہنما بن کر تشریف لائے. اس مختصر تمہید کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی طرح جب ہم جاتے ہیں تو قرآن پاک میں آپ سے منسوب 3 باتیں بیان ہوتی ہیں. آپ کا بچپن گزرتا ہے، شعور کی منزل جو عام طور پر نصیب ہوتی ہے بچوں کو، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام تو باشعور ہی ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ لوگ آپ کے سامنے آگ کی پوجا کر رہے ہیں،
انسانوں کو انہوں نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے، ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان چیزوں سے بیزار، اور آپ نے دیکھا کہ آسمان کی طرف ایک تارا جو آگے ذکر آتا ہے 7ویں پارے کے 15ویں رکوع میں، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، ایک بڑا ستارہ دیکھا، قال ھذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے، فلما افل قال لا احب الافلین، کہا کہ جو ڈوب جائے، ختم ہو جائے، آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، وہ رب نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات جو قرآن نے بیان فرمائی کہ آپ نے دیکھا فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، آپ نے دیکھا چاند کو، رات کو نکل آیا، بڑا بہترین قسم کا چاند، اس کو دیکھا، کہا یہ میرا رب ہوگا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا، ایک وقت آیا کہ چاند بھی نظروں سے اوجھل ہو گیا، جب وہ نظروں سے غائب ہو گیا فرمایا کہ یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ آگے فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، سب سے بڑا نظر آ گیا، وہ کیا تھا، سورج، اس کی طرف دیکھا کہ لوگ سجدہ کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا قال ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہوگا؟ اور اس کے بعد فلما افلت قال لئن لم يهدني ربی لاکونن من القوم الضالین، فرمایا کہ میں گمراہوں میں سے نہیں ہوں، اور جو چھپ جائے، اوجھل ہو جائے، ختم ہو جائے، وہ میرا رب کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آپ نے ان تینوں دلیلوں کا رد کرنے کے بعد فرمایا انی وجہت وجہی للہ فطر السماوات والارض حنیفا، میں اپنا چہرہ اس رب کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ انسان اگر غور کرنا چاہے دلائل قدرت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں ایسی نشانیاں رکھی ہیں کہ بندہ ان نشانیوں کو دیکھ کر رب کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا وما انا من المشرکین، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ تو یہاں ایک بات اور آپ کے ذہن میں واضح کر دوں کہ جب بچپن میں آزر جو آپ کے چچا کا ذکر قرآن پاک میں آیا لفظ ابی، جس کے امجد بھائی وضاحت کر چکے، لِأَبِيهِ آزَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ وہ کیا تھا کہ چچا آپ کا وہ آپ کو بت بنا کر کے دیتا تھا، گلیوں میں لے کر کے جائیں، آپ کیا کرتے تھے، اس بت کو کہتے تھے، کبھی اسے گندی نالی میں ڈال دیتے تھے، یعنی بے حرمتی کرنا ان بتوں کی، جھوٹے معبودوں کی۔ تو آپ نے بچپن ہی سے یہ عمل اختیار فرمایا، اور جب یہ بات آئی آپ نے اس کو کہا آزر تتخذ اصناما آلہہ، کہ آپ اے میرے چچا آپ ایسوں کو اپنا معبود بناتے ہیں، انہیں الہ بناتے ہیں کہ جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ کوئی نقصان دے سکتے ہیں، کسی چیز کے مالک نہیں، کسی چیز کا اختیار ان کو نہیں ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ جب ساری آبادی کے لوگ چلے گئے تھے میلے کی طرف، اور جب میلے پہ چلے گئے اور اس کے سامنے اپنے جھوٹے معبود کے سامنے مٹھائیاں اور اس وقت کے چڑھواہے رکھنے کے بعد، چڑھاوے چڑھانے کے بعد، نذرانے رکھنے کے بعد، یہ سارے کے سارے باہر چلے گئے شہر کے باہر، اور آپ نے فرمایا فقال انی سقیم، میری طبیعت خراب ہے۔ اور طبیعت خراب سے مراد یہ تھی کہ ایک نبی کو اپنی امت کی بے عملی دیکھ کر تشویش ہوتی ہے، اور اس لیے آپ نے فرمایا فقال انی سقیم، میں تو بیمار ہوں اس وقت، اور تمہارا کفر دیکھ کر میری بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے، میں بیزار ہوں تمہارے اس معاملے سے۔ اور پھر آپ نے کیا کیا کہ چھوٹے چھوٹے جو ان کے معبود تھے، بت بنے ہوئے تھے، کلہاڑا لیا، کسی کا ہاتھ کاٹا، کسی کا ناک، کسی کی گردن، سب کچھ کاٹنے کے بعد سب کے سامنے جو نذرانے مٹھائیاں رکھی ہوئی تھی وہ ساری اٹھائیں، بڑے بت کے سامنے لا کے رکھ دی، اور کلہاڑا اٹھا کر بھی بڑے کے اوپر رکھ دیا۔ اب جب وہ لوگ واپس آئے اپنے بتوں کا حال دیکھا، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کے لات نہیں، کسی کی ناک نہیں، سب کی ناک کٹی ہوئی وہاں پر، کریں تو کیا کریں؟ انہوں نے غور کیا کہ ہاں آبادی میں ایک لڑکا ایسا ہے کہ جس نے جانے سے منع کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، آپ نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، یعنی دعوت فکر آپ دیکھیے کہ دعوت دینا، اور یاد رکھیے گا دعوت و تبلیغ کا بھی ایک انداز ہوتا ہے، کسی کی اصلاح کرنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے، اور انداز میں جہاں ایک بات یہ ہے کہ بندہ مثبت انداز میں کسی مثال کے ذریعے، کسی واقعے کے ذریعے بیان کر کے، کوئی دلیل سامنے رکھ کر کے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائے، گمراہی سے دور کرے، انہیں دین کی دعوت دے، وہاں پہ یہ بات بھی ضروری ہے کہ ایک ایسے وقت کا انتظار کرے کہ جب سب لوگ جمع ہوں اور اجتماعی طور پر دعوت دینے کا موقع مل جائے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جب آپ کو فرمایا گیا وانذر عشیرتک الاقربین، قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دی۔ آپ کی دعوت پر حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور دیگر لوگ ایمان قبول کرتے ہیں، حضور کے حلقہ احباب میں شامل ہو جاتے ہیں۔
حلقہ ارادت و حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، لیکن وہیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اجتماعی طور پر ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ کھل کر اب اسلام کی دعوت دیں، سب لوگوں تک ایمان کی دعوت پہنچائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب لوگوں کو جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد ایک مثال قائم فرمائی، اور وہ مثال کیا تھی؟ فرمائے لوگوں بتاؤ، اگر میں یہ کہوں اس درخت کے پیچھے، اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، بتاؤ میری بات پر یقین کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اپنا عمل پہلے ظاہر فرمایا، اپنے عمل کے ذریعے انہیں اپنے قریب کیا، اور جب سب لوگ جمع ہو گئے آپ کی دعوت سننے کے لیے تو آپ نے اپنا کردار پہلے منوایا ان لوگوں سے۔ بتاؤ اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے لشکر حملہ کرنا چاہتا ہے تو میری بات کا یقین کرو گے کہ انکار کرو گے؟ سب نے کہا کہ ہم یقین کریں گے۔ اور یقین کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے 40 سالہ عمل دیکھا ہوا تھا، 40 سالہ عمل دیکھا ہوا تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور پھر نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ اب اگرچہ انہوں نے قبول نہیں کی، لیکن علماء کرام نے یہاں پہ یہ بات وضاحت کے ساتھ ذکر فرمائی ہے کہ دعوت دینے والے شخص کو سب سے پہلے چاہیے یہ کہ اپنا کردار درست کرے، اور کردار درست کرنے کے بعد لوگوں میں اپنی اہمیت منوائے، اور اہمیت جب لوگوں کے اندر ہو جائے، اور جب ایسا موقع ہو کہ سب لوگ جمع ہو، یا کوئی ایسا موقع کہ سب کو جمع کیا جائے، پھر لوگوں کو دعوت دین پیش کرے، اچھے انداز میں لوگوں کو تبلیغ کرے، پھر جب اس کی بات کی اہمیت ہوگی لوگ اس کی بات کو ضرور قبول کریں گے۔ اور یہی سلسلہ ہم دیکھتے ہوئے چلا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ آپ دیکھیے مختلف مساجد میں الحمدللہ جانا ہو رہا ہے ان دنوں کے اندر، تو کیا ہے؟ مستند علماء کرام کو بلایا جاتا ہے۔ یہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں کوئی بھی عام شخص کتاب اٹھا کے کھول کے بیان کر سکتا ہے، کوئی بھی شخص بیان کر سکتا ہے، لیکن علماء کو بلانا، اور الحمدللہ رب العالمین جیسا کہ یہاں پہ اہتمام ہے، بڑے مبارک ایام میں، بڑی مبارک راتوں میں اہتمام کے ساتھ علماء کو مدعو کیا جاتا ہے تاکہ لوگ علماء کی باتوں کو قبول کریں اور اسلام کی طرف اس انداز سے آ جائیں کہ ان کے ہر عمل سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار چھلکتا ہو، حضور کی کردار، حضور کی سیرت کی جھلک نظر آتی ہو۔ ورنہ تو عام بندہ کوئی بھی کتاب پڑھ کے آپ کو سنا دے، اور یہ ہو بھی رہا ہے، کتابیں پڑھ کے سنائی بھی جا رہی ہیں، لیکن ایک شخص کے جس کو مستند لوگوں میں جس کی اہمیت بن جاتی ہے، پھر اس کی بات بڑی پاورفل ہوتی ہے، بڑی اثر رکھتی ہے اس کی بات۔ تو یہی الحمدللہ رب العالمین اس دور کا تقاضا بھی ہے کہ ایسے لوگ معروف کہ جن کی بات لوگ قبول کرتے ہیں وہ آگے آئیں اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں، لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، عمل کی طرف بلائیں، تاکہ لوگ بے عملی چھوڑ کر عمل اختیار کریں اور ان کی سیرت و کردار سے میرے مصطفیٰ کریم علی تحیت و ثنا کی کردار کی جھلک نظر آتی ہو۔ الغرض یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بلایا گیا، آپ نے فرمایا کہ مجھ سے پوچھتے ہو کہ ان کا حال کیا ہے؟ یہ تو تمہارے خدا ہیں، مجھے لگتا ہے اس بڑے سے پوچھو، اس بڑے بت سے پوچھو، کیونکہ اس کے کاندھے پر ایک تیشہ ہے، کلہاڑا موجود ہے اس کے پاس، اور دیکھیں سب کے حصے کا جو کھانا پینا سب کچھ ہے وہ سب کس کے سامنے رکھا ہوا ہے؟ اس بڑے کے سامنے رکھا ہوا ہے، تو لہٰذا ضرور اس نے کوئی نہ کوئی معاملہ کیا ہے۔ اب آپ نے جب یہ بات بیان کی، اللہ اکبر، انہوں نے کیا کہا آگے سے؟ افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم ولا یضرکم، کہنے لگے اے ابراہیم علیہ السلام آپ جانتے نہیں اس بات کو کہ یہ سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، کوئی نفع و نقصان ایک دوسرے کو نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ اکبر، جب یہ بات آئی آپ کے سامنے، اب آپ نے دیکھا کہ لوہا گرم ہے، اب آپ نے دیکھا کہ نصیحت کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر تم خود ہی ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ایسوں کو اپنا معبود کیوں بنایا ہوا ہے تم نے کہ جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ کوئی نقصان دے سکتے ہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ایک دلیل کے طور پہ توحید کے حوالے سے ایک آیت بیان فرمائی 17ویں پارے کے آخری رکوع میں، فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له۔ اللہ تبارک و تعالی نے توحید کے حوالے سے ایک اس واقعے کو بیان فرمایا، ایک کہاوت، ایک مثال، لوگوں کو دعوت فکر دی گئی، اور وہ دعوت کیا تھی؟ فرمایا کہ لوگوں تم دیکھتے ہو کہ ان بتوں کے سامنے جو نذرانے چڑھائے جاتے ہیں، جو کچھ ان کے سامنے اشیاء خود و نوش موجود ہوتی ہیں، فرمایا کہ ایک مکھی آتی ہے، یسلبہم الذباب، ذباب یہ مکھی کو کہا جاتا ہے، کہا ایک مکھی آتی ہے اس نذرانے میں سے کچھ لیتی ہے اور اڑ کر چلی جاتی ہے، اس نذرانے میں سے کچھ لیتی ہے اور اڑ کر چلی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے
کہ تم اور تمہارے سارے جھوٹے معبود مل جل کر اس معاملے میں کہ اس مکھی کے منہ کے اندر جو ذرات موجود ہیں اس غذا کے وہ اسے حاصل کر لیے جائیں دوبارہ، تم میں اتنی سکت موجود نہیں، اور فرمایا تم میں اتنی طاقت بھی موجود نہیں ہے کہ اس مکھی جیسی کوئی مکھی بنا سکو۔ ضعف الطالب والمطلوب، کتنے ضعیف اور کمزور ہو طالب بھی اور مطلوب بھی، یعنی جن کو پوجا جا رہا ہے، جن کی عبادت کی جا رہی ہے وہ بھی، اور جو عبادت کرنے والے ہیں وہ بھی، سب کے سب ضعیف ہیں۔ ایک مکھی جیسی مکھی نہیں بنا سکتے، اور مکھی اگر ان کے نذرانے میں سے مٹھائی میں سے کوئی چیز لے کے اڑ کر چلی جاتی ہے، فرمایا کہ تم اس کے منہ سے وہ چیز واپس بھی نہیں لے سکتے۔ یہ دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ غور طلب دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کو منع کیا، سمجھایا، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کے چچا کا انتقال جو ہے وہ کفر پر ہوا۔ اب بعض لوگ جو نصیحت کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھئی تبلیغ دین گھر سے کرنی چاہیے، بلا شبہ درست بات ہے، لیکن اس بات کو لاتے ہوئے درمیان میں یہ بات کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے گھر سے تبلیغ شروع کی تھی، اور انہوں نے اپنے والد کو دعوت دی تھی۔ یاد رکھیے ولد اور لفظ اب دونوں میں بڑا فرق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہاں پہ ذکر فرمایا لی ابیہ آزرا تتخذ اصناما آلہہ، لفظ اب عام ہے، کسی پر بھی بولا جا سکتا ہے، باپ ہو، جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو آج کل کے دور کی مثال دیتا ہوں کہ کوئی شخص محلے میں نماز پڑھنے والے مسجد میں بزرگ ہوتے ہیں ہمارے، ہم انہیں کیا کہتے ہیں بعض بات، ابا جی آپ آگے آ جائیے، ہوتا ہے نا، ابا جی بابا جی آپ آگے آ جائیے، لیکن کبھی آپ نے کسی بزرگ کو کہا والد محترم آپ آگے آ جائیے؟ کبھی کہا؟ کبھی نہیں کہیں گے۔ تو یاد رکھیے کہ ایک ہوتا ہے خاص، ایک ہوتا ہے عام، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ عام وہ ہے کہ جو کسی کو بھی بولا جا سکتا ہے، لیکن خاص وہی ہوتا ہے جو کسی خاص پر بھی بولا جائے۔ خاص وہ ہوگا جو کسی خاص پر بولا جائے گا۔ جیسے عام کی مثال ہم نے آپ کو یہ دی کہ لفظ اب یہ عام ہے، کسی پر بھی بولا جا سکتا ہے، ابا جی آ جائیے، ابا جی بات سن لیجیے، بابا جی، اور محلے میں بہت سارے ابا جی مشہور بھی ہوتے ہیں۔ کون؟ بھائی وہ ابا جی بلانے آئے تھے آپ کو۔ اب بندہ کہے کہ بھئی تمہارے ابا تو گھر پہ بیٹھے ہیں، کون سے ابا جی بلانے آئے ہیں؟ تو ہمارے معاشرے میں بھی اس کو معیوب تصور نہیں کیا جاتا، بلکہ ابا جی کا لفظ تو بڑی عزت و احترام کے لیے لیا جاتا ہے۔ چچا جان، ابا، یا بہت سارے جگ ماموں مشہور ہو جاتے ہیں، جگ چاچا مشہور ہو جاتے ہیں جی، وہ ماموں اور چاچا کے نام پر دکانیں کھل جاتی ہیں ان کی، ماموں جنرل اسٹور ہے جی، چاچا کولڈ ڈرنک والا، یہ ہوتی ہے نا ہمارے یہاں، دکانیں کھل جاتی ہیں۔ لیکن لفظ ولد یہ خاص لفظ ہے کہ جو خاص اسی پہ دلالت کرے گا کہ جو کسی کا خاص والد محترم ہوگا۔ اور آپ غور کیجئے ابراہیم علیہ السلام کی دونوں باتیں قرآن میں موجود ہیں۔ آپ نے اپنے چچا کے لیے کبھی مغفرت کی دعا نہیں کی، اپنے چچا کے لیے کبھی مغفرت کی دعا نہیں کی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دعا کرنے سے منع فرما دیا تھا۔ لیکن جب آپ کے والد کی بات آتی ہے، اللہ اکبر، ہم نماز میں اسے پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اور آگے پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں، ربنا اغفر لی، یا اللہ میری مغفرت فرما، ولوالدی، اور میرے والدین کی مغفرت فرما۔ اب کیا اللہ کے نبی کوئی غلط دعا کریں گے؟ اللہ کے نبی کسی مشرک اور کافر کے لیے دعا کریں گے مغفرت کی؟ یاد رکھیے گا میرے آقا علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان منافقین کے لیے استغفار کرنے سے منع فرما دیا تھا۔ فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، سورہ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے، فرمایا کہ آپ نہ ان کی جنازہ پڑھیں گے نہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ تو مشرک ہی ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا جس کو اللہ کے نبی سے نسبت ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرما دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے محروم نہیں فرماتا۔ اور دلائل امجد بھائی بیان کر چکے ہیں کہ جو دلائل ذکر کیے گئے آپ کے والدین محترمین کے، ابوین کے ایمان کے حوالے سے، میں آپ کو ایک حکایت کی صورت میں ایک دو بات عرض کر دیتا ہوں۔ یاد رکھیے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، آپ جس مچھلی کے پیٹ میں تھے، اللہ تبارک و تعالی نے اس مچھلی کا ذکر قرآن میں بڑی عزت کے ساتھ فرمایا۔ اور پھر آپ غور کیجئے آگے، اصحاب کہف کے ساتھ جو ان کا کتا ان کے ساتھ چلتا ہے، اصحاب کہف جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کا کتا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ان کا کتا غار کے دہانے پہ کلائیاں پھیلائے ہوئے ہے۔ اور علماء کرام نے بیان فرمایا، مفسرین نے، کہ اللہ تبارک و تعالی
میدان محشر میں جب اصحاب کہف کو داخل جنت فرمائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے نسبت رکھنے والے کتے کو بلعم بن باعورہ کی صورت میں انسانی شکل میں جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو ایک کتے کو اتنا شرف مل جائے، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہے، ہوش و خرد سے عاری، وہ جانور کہ جس کو ہمارے یہاں کوئی قدر و منزلت اس کی نہیں ہے، جس کو گھر کے اندر رکھا جائے تو رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی برکت اگر ہو اور اصحاب کہف کی برکت اس کتے کو مل جاتی ہے، اللہ اکبر، اس کتے کو جنت کی بشارت ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر آپ غور کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو والدین کریمین ہیں، آپ کے دادا محترم حضرت عبد المطلب اور آپ کے اوپر جتنے آبا و اجداد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو پاک ارحام اور پاک پشتوں میں رکھا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب میں کبھی بھی کوئی خرابی نہیں ہے، یاد رکھیے گا، کوئی خرابی نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں ایک شرم و عار کا تصور بھی ہے، کسی کو کہا جائے کہ تمہارا باپ ایسا ہے، اب اس کو اچھا لگے گا یا برا لگے گا، لیکن کہا جائے کہ آپ کے والد محترم بہت اچھے ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، تو یقیناً اسے خوشی ہوگی۔ تو یاد رکھیے اس مسئلے پہ جو لوگ ببانگ دہل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کے بارے میں بک بک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، انہیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مختصر سا واقعہ آپ کو گوش گزار کروں آپ کے، فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ تشریف لے گئے جنازہ پڑھانے کے لیے۔ جنازہ پڑھانے جب تشریف لے گئے تو کچھ دھوپ وہاں پر موجود تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک دیوار کے قریب کوئی سایہ موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دیوار کے قریب ہو گئے، آپ کی پشت مبارک اس دیوار سے لگ گئی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک اس دیوار سے لگی تو وہ جس کا گھر تھا، اس گھر میں جو عورت رہتی تھی، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا بغض رکھتی تھی، مسلمان نہ تھی، بغض رکھتی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ بڑی توجہ کیجئے گا، اس سے جو نتیجہ حاصل کرنا اور آپ تک پہنچانا مقصود ہے، اس نتیجے پہ توجہ کیجئے گا۔ وہ عورت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا بغض رکھتی تھی، لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت اطہر اس مکان کی دیوار کو لگتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل فرمائی، فرمائے اے محبوب، اب آپ کی پشت مبارک کی دیوار سے لگ گئی ہے، لہذا اب مجھے یہ گوارا نہیں کہ اس مکان میں جو رہنے والی عورت ہے وہ جہنم میں چلی جائے۔ فرمایا کہ وہ عورت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، کچھ ہی دیر کے بعد وہ خاتون حاضر ہوئی اور کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئی۔ کہا کہ اللہ کے رسول، پہلے تو بڑا بغض میرے دل کے اندر موجود تھا، لیکن آپ کی پشت اطہر جیسے میرے مکان سے لگتی ہے، بغض ختم ہو جاتا ہے، آپ کی محبت میرے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء کرام نے یہاں سے ایک مسئلہ اخذ کیا، فرمایا کہ جس مکان سے حضور کی پشت لگے، اللہ اکبر، جس مکان سے حضور کی پشت لگے اس مکان میں رہنے والی عورت جنتی عورت ہو جائے۔ فرمایا جس ماں کے پیٹ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما رہے ہوں، کیا وہ عورت جہنمی ہوگی؟ فرمایا قطعی طور پر وہ عورت یعنی سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا قطعی طور پر جنتی ہیں، اور وہ ایسی جنتی ہیں جو امجد بھائی ذکر کر گئے کہ ان کے قدموں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہماری والداؤں کو اور نہ جانے کتنے گناہگاروں کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو یہ عقیدہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا، یہ عقیدہ ہمارا بھی، اور یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین قطعی طور پر جنتی ہیں، اور ان سے تعلق رکھنے کی بنا پر جو بھی شخص ان سے تعلق رکھے گا، اچھا عقیدہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا و آخرت کی برکات سے مالا مال فرمائے گا۔ آخری بات عرض کر دیتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ اس طرح کا وسوسہ ذہن میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے اس معاملے میں بحث آپ لوگوں نے قطعی طور پر نہیں کرنی۔ آپ کہیے ٹھیک ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کے بارے میں ایمان کے قائل ہیں، اور ان سے بحث آپ نہ کیجیے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کم علمی کی وجہ سے جب بندہ بحث میں مبتلا ہوتا ہے تو سامنے والا بعض اوقات کوئی ایسا پوائنٹ مار دیتا ہے، یا یوں سمجھیے کہ ہر وقت ہر عقیدہ، ہر بات، ہر دلیل ذہن میں موجود و ضروری نہیں ہوتا۔ اب سامنے والے نے کوئی ایسی بات کر دی جس کی وجہ سے آپ لاجواب ہو گئے، خاموش ہو گئے، اور خدا نخواستہ ذہن کے خلیوں میں یہ بات دوڑنا شروع ہو گئی کہ یار کہیں ایسا تو نہیں میں نے کوئی غلط تصور قائم کیا ہوا ہے۔ جیسے یہاں بات پہنچے گی سمجھیے اب ایمان کی بربادی شروع ہو گئی، سمجھ لیجیے یہاں ایمان کی بربادی شروع ہو گئی۔ تو
تو بس دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا و آخرت میں اچھوں کا ساتھ عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور اچھے لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور نیک لوگوں کے ساتھ کب ہوگا؟ اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو خود کتابوں کا مطالعہ کر کے اتنا علم حاصل کر لیجئے کہ آپ کو ہر بات کا جواب آ جائے، ورنہ علماء کی صحبت اختیار کر لیجئے تاکہ ان کی برکت میں بیٹھنے، ان کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے، یاد رکھیے علم حاصل کرنے کے جہاں مختلف ذرائع بیان کیے گئے وہاں پر افواہ رجال بھی ہے کہ علماء کے بیانات سن کے ان سے مسائل سن کر بندے کو کم از کم اتنی معلومات ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے شب روز بہت آسانی سے گزار سکتا ہے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ طبقہ جہلاء کی طرف تو ہمارا رجحان بہت کافی ہے، لیکن علماء کی طرف اللہ اکبر رجحان قطعی طور پر نہیں ہے، اور کچھ غلط باتیں، غلط تصورات ذہن میں بیٹھ گئے۔ اب وہ ایسے بیٹھ گئے ہیں کہ ابھی کوئی عالم صاحب، مفتی صاحب اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں تو لوگ ان باتوں کو قبول نہیں کرتے۔ ہم تو ایسے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم تو ایسے سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا علماء کرام جو بات کرتے ہیں وہ عین قرآن و حدیث کی بات ہوتی ہے، اپنی طرف سے کوئی بات کرتے ہی نہیں۔ اور اسلام کا یہ حسن ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنی طرف سے بات کرے گا ہی نہیں، جو اللہ نے فرمایا، اس کے حبیب نے فرمایا، بندہ وہی بات کرے گا۔ اسلام میں جہاں عقل کا دخل ہے وہاں نقل ہی کا دخل ہے کہ آپ نقل کریں قرآن پاک میں لکھی ہوئی آیات کی، آپ نقل کریں احادیث مبارکہ کی، یا آپ نقل کریں سیرت مصطفیٰ یا سیرت صحابہ کرام علیہم رضوان کی۔ یہی نقل بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند کر دے گی۔ بندہ اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑا اس حوالے سے، اور پھر یہ نہ سوچے کہ بھئی آج کل کا تو وسیع دور ہے، ہمیں مزید تحقیق، مزید ریسرچ کرنی چاہیے، اور یہ وہ، اور بعض اوقات تو نیٹ پر اس طرح کی خرافات، خرابیاں موجود ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے بعض اوقات ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ فیس بک کے لوگ طرح طرح کی باتیں شیئر کر دیتے ہیں اور ہر دوسرے بندے کے حوالے سے کفر اور ایمان کا مسئلہ لکھ کر کے بیان کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ شریعت کا مسئلہ ذہن میں رکھیے اپنے، کہ ایک شخص نے اگر کسی کو کافر کہا، ایک شخص نے اگر کسی کو کافر کہا اور وہ کفریہ بات اس میں موجود نہیں تھی، اور وہ شخص لزوم و التزام کو فرض سمجھتا تھا اور اس نے وہ بات نہیں کہی تھی، تو کہنے والا خود کافر ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا، خوب ذہن میں رکھیے، ہمارے یہاں بات بات پر لوگوں کو کافر کہہ دیا جاتا ہے، یہودی کہہ دیا جاتا ہے، اور بعض تو اتنے نادان اور اتنے بے باک ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم ہم نے تو جانا ہی جہنم میں، معاذ اللہ ثم، اس طرح کے جملے لوگ ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیے بولنا یہ بھی ایک عمل ہے، بولنا کیا ہے؟ یہ ایک عمل ہے، اور میدان محشر میں اس کا جواب بھی دینا پڑے گا۔ تو الفاظ کس طریقے سے ادا کرنے ہیں، نپے تلے، اور بالخصوص جب بزرگوں کی بات آ جائے، انبیاء کرام علیہم السلام کی بات آ جائے، یا میرے پاک پروردگار جل جلالہ کا ذکر مبارک آ جائے، تو اس وقت اپنی زبان کو روکیں، بہت محتاط جملے اپنی زبان سے ادا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک نکلا ہوا جملہ بندے کی آخرت کو برباد کر دے، دنیا بھی برباد کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کی لغزشوں سے، قولی عملی لغزشوں سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کیا والسلام کے آپ جس مچھلی کے پیٹ میں تشریف فرما تھے، اور اس کا مختصر یہ ہے کہ اس مچھلی کو جنت میں جانا ہے، اور وہ مچھلی جنت میں جائے گی، اور بعض علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ جنتیوں کو جو سب سے پہلے غذا دی جائے گی وہ وہی مچھلی ہوگی جس مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ تو یہ ایک بڑا تفصیلی ایک معاملہ ہے، بڑا واقعہ ہے۔ اب اس کی حدیث پہ بھی علماء نے کلام کیا ہے اس پر کہ وہ کس طرح کی ہوگی، کس طرح کی نہیں ہوگی، اور وہ اتنی ہوگی، اتنی بڑی مچھلی ہوگی کہ جنتی لوگ اس سے سیر ہو جائیں گے۔ اب وہ کس طریقے سے کھائے جائیں گے، کس طریقے سے معاملہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جب داخل جنت فرمائے گا تو انشاءاللہ پھر کھائیں گے، دیکھیں گے جنت کی نعمتیں کیا ہیں۔ اسی طرح جنت میں دیدار خدا کا تصور جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہونا، یہ نظر اللہ کا ذات باری تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور جس کا احاطہ نظر کر سکتی ہے، یعنی نظر ہماری محدود ہے، میری نظر کہاں تک دیکھ رہی ہے، بھئی یہاں یہ ایک احاطہ ہے، اسی کو دیکھ سکتے ہیں ہم، اور اللہ تبارک و تعالی اس احاطے سے، جگہ سے، مکان سے پاک ہے۔ اب دیکھیں گے کس طرح، اللہ اکبر۔ علماء نے یہاں قلم توڑ دیے، فرمایا جب جنت میں جائیں گے، اور جنت میں بڑی بڑی نعمتیں ہیں، لیکن یاد رکھیے سب سے بڑی نعمت جو جنت کی ہے، اور اصل جو نعمت ہے اور سب سے بڑی نعمت ہے، وہی ہے ہی یہ نعمت کہ جو نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا، اور بعض تو ایسے ہوں گے کہ صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجہ کریم کے دیدار سے مشرف ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی وہ سعادت عطا فرمائے، اور مومن کو
نمازی کو قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو ہم اور آپ غور کریں کہ نماز کے کتنے پابند ہیں. بیانات سن لیتے ہیں، واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ دیا، لیکن اس کے بعد عمل کا جذبہ ہے کہ نہیں ہے؟ یاد رکھیے عمل بہت ضروری ہے. عقیدہ بہت اچھا ہو، عمل نہ ہو غیر مناسب سی بات ہے. عمل بھی بہت ضروری ہے، عقیدہ بھی اچھا ہو، عمل بھی اچھا ہو، تو پھر بندہ اپنی زندگی اس طرح سے گزارے کہ ایک ہاتھ میں قرآنی تعلیمات ہو، ایک ہاتھ میں پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہو، اور اس کا سراپا سیرت مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء سے سجا ہوا ہو. تو پھر وہی بات ہے کہ جب امتی اتنا پیارا ہے تو نبی کا مقام کیا ہوگا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.